بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفۃ النعمان لمحات رائعۃ من حیاتہ، آپ کی زندگی کے کچھ شاندار لمحے، کچھ شاندار واقعات۔ لما اعقل ولا افضل ولا اورع من ابی حنیفہ۔ یزید ابن ہارون امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ عقل مند اور ان سے بڑا فضل و کمال والا اور ان سے بڑا ورع و تقوی والا شخص نہیں دیکھا۔ میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑا عقل مند ولا افضل اور ان سے بڑا فضل و کمال والا ولا اورع اور ان سے بڑا ورع و تقوی والا شخص نہیں دیکھا۔ کان حسن الوجہ وسیم الطلعۃ عذب المنطق حلو الحدیث لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر الذي تنبو عنه العیون۔ آپ خوب رو تھے، حسن الوجہ، خوب رو تھے، رو کہتے ہیں چہرے کو، خوب رو تھے، وسیم الطلعۃ، خوبصورت تھے، شکل و صورت میں خوبصورت تھے، عذب المنطق، شیریں گفتار تھے، عذب مانا میٹھا، شیریں گفتار تھے، حلو الحدیث، دونوں کے معنی تقریباً ایک ہے۔ عذب المنطق، عذب کے معنی بھی شیریں اور میٹھا، اور حلو الحدیث، حلو کے معنی بھی شیریں اور میٹھا، اور الحدیث اور المنطق کے معنی بھی تقریباً ایک ہی، گفتگو۔ لیس بالطویل البائن، نہ بہت زیادہ لمبے تھے، ولا بالقصیر الذی، اور نہ اتنے پستہ قد کہ جس کے دیکھنے سے نگاہیں اچٹ سی جاتی ہے، یعنی جس کا دیکھنا نظروں کو پسند نہیں آتا، اتنا پستہ قد آدمی کہ جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کو تھوڑا برا لگے کہ اتنا کیا چھوٹا آدمی ہے، اور بہت زیادہ پستہ قد بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے، میانہ جسم والے۔ وَهُوَ إِلَى ذَلِكَ لَبَّاسٌ أَنِيقُ الثِّيَابِ بَهِيُّ الطَّلْعَةِ كَثِيرُ التَّعَطُّرِ، وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شاندار کپڑے پہننے والے تھے۔ لباس انیق الثیاب، امام ابو حنیفہ بہت شاندار کپڑے پہنتے تھے، عالی شان کپڑا امام ابو حنیفہ اپنے وقت کا جو سب سے بہترین کپڑا ہوتا تھا وہ پہنتے تھے، اور کپڑوں کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے امام ابو حنیفہ، اپنے زمانے کے مالدار ترین عالم تھے، بلکہ مالدار ترین شخص تھے۔ علماء ہی میں صرف مالدار نہیں تھے، اوروں میں بھی سب سے مالدار انسان تھے، اس لیے انیق الثیاب، بہت شاندار کپڑے پہننے والے تھے۔ بہی الطلعہ، روشن جبیں، بہی الطلعہ کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ روشن جبیں، یعنی چہرے مہرے سے آپ بہت خوبصورت لگتے تھے۔ کثیر التعطر، بہت زیادہ خوشبوئیں لگاتے تھے، کثیر التعطر، بہت زیادہ خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اذا طلع علیہ الناس علی الناس عرفوه من طیبہ قبل ان یروا، اگر وہ لوگوں کے پاس آتے کہیں سے تو لوگ انہیں دیکھنے سے پہلے خوشبو سے پہچان لیتے تھے، خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ کون آئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ آئے۔ اذا طلع علی الناس عرفوه من طیبہ قبل ان یروا، جب لوگوں کے پاس نمودار ہوتے تو لوگ ان کی خوشبو سے انہیں دیکھنے سے پہلے ہی پہچان جاتے تھے۔ ذالکم هو النعمان بن ثابت بن المرزبان المکنى بعنی ابی حنیفہ، یہ نعمان بن ثابت بن مرزبان ہیں جن کی کنیت ابو حنیفہ، المکنى بابی حنیفہ، جن کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ کنیت ابو حنیفہ، باپ کی جانب یا بیٹے کی جانب؟ عموماً بیٹے کی جانب نسبت کرتے ہوئے جو ابو عبداللہ اور ابو فلان، ابو بکر، ابو ہریرہ، یہ کنیتیں کہلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی تھی ابو القاسم، اور کنیت عربوں میں عزت کا نام سمجھا جاتا تھا، نام لینا تھوڑا ہلکا سمجھا جاتا تھا، اور کسی بڑے شخص کو عزت دینی مقصود ہوتی تو اس کا نام نہ لے کر کے کنیت سے اس کو خطاب کیا جاتا تھا، یا ابا بکر،
یا ابا ہریرہ یا ابا فلان، اس طرح کے. تو کنا یکنی تکنیتن کا معنی کنیت لینا، جن کی کنیت ابو حنیفہ. اول من فتق اکمام الفقہ واستخرج اروع ما فیہا من طیوب، پہلے شخص جنہوں نے فقہ کے پردوں کو چاک کیا. اکمام الفقہ، فتقہ یا فتقہ بھی ہو سکتا ہے، کشفہ کے معنی میں کھولنے کے معنی میں. اکمام کمن کہتے ہیں اس کو، آستین کو، جمع اس کی اکمام. یہاں پردوں کے معنی میں، فقہ کے پردوں کو سب سے پہلے کھولنے والے اور اس کے اندر موجود بہترین خوشبوؤں کے نکالنے والے. فقہ، امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی فقیہ ہوا نہیں، اتنے بڑے فقیہ تھے. احادیث کی گہرائی تک پہنچ کر کے دین اور شریعت کے مغز کو نکالنے والے سب سے بڑے شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے. اول من فتق اکمام الفقہ واستخرج اروع ما فیہا، سب سے پہلے شخص جنہوں نے فقہ کے پردوں کو کھولا، ہٹایا اور ان میں موجود عالی شان خوشبوؤں کو باہر نکالا. طیب ان کی جمع ہے، اوپر بھی آیا طیب، طیوب جمع ہے، اور یہ ما کا بیان ہے. اروع ما فیہا. ادرک ابو حنیفہ طرفا من آخر عصر بنی امیہ وآخر من اول عصر بنی العباس. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کے عہد کا آخری کنارہ اور بنو العباس کے عہد کا اولین کنارہ پایا تھا. رسول خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد میں جو خلافت قائم ہوئی تھی وہ خلافت بنو امیہ کی خلافت کہلاتی ہے، اور اس کے بعد میں بنو امیہ کی خلافت ختم ہونے کے بعد میں جو خلافت قائم ہوئی وہ خلافت بنی عباس کہلاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کے دور کا آخری زمانہ اور بنو عباس کے دور کا اولین زمانہ پایا تھا. وعاش فی زمن اغدق فیہ الخلفاء والولاة على اصحاب المواہب اغداقا حتی صار رزقهم یأتیہم رغدا من کل مکان وهم لا یشعرون. اور امام ابو حنیفہ نے اس دور میں زندگی گزاری جس دور میں خلفاء اور والی علی اصحاب المواہب، صلاحیت مندوں پر، مواہب موہبت ان کی جمع ہے، صلاحیت کو کہتے ہیں. اصحاب المواہب صلاحیتوں والے، صلاحیت مندوں پر اتنا بہاتے تھے. اغداقن کا معنی بہانا، پیسہ بہاتے تھے، مال و دولت اتنا بہاتے تھے کہ ان کا رزق ہر جگہ سے بڑی کشادگی کے ساتھ آنے لگا. حتی صار رزقهم یأتیہم رغدن معنی کشادگی اور فراوانی سے ان کا رزق ہر جگہ سے آنے لگا. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا. جو بھی باکمال لوگ ہوتے تھے، فقہاء ہوں، محدثین ہوں، علماء ہوں، شعراء ہوں، ادباء ہوں، باکمال لوگ جتنے بھی تھے ان پر خلفاء، خلیفۃ المسلمین جو بھی ہوتا تھا وہ خود بھی، اور اس کے ماتحت جو والی ہوتے تھے الگ شہروں پر، مکے کا الگ ہے، مدینہ منورہ کا الگ ہے، طائف کا الگ ہے، بصرے کا الگ ہے، کوفے کا الگ ہے، دمشق کا الگ ہے، فلاں جگہ کا الگ ہے، الگ اس طرح والی ہوا کرتی تھی. وہ والی اور خلفاء سب کے سب اغدق یغدق، اغداقن کا معنی بہانا، یعنی مال کو پانی کی طرح بہاتے تھے. حتی صار رزقهم یأتیہم رغدا من کل مکان وهم لا یشعرون، حتیٰ کہ ان کا رزق ہر جگہ سے آنے لگا اور انہیں اس کا احساس اور شعور تک نہ ہوتا تھا. بید ان ابا حنیفہ، مگر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکرم علمہ ونفسہ عن ذلک، اپنے علم اور اپنے نفس کو اس سے مکرم اور معزز جانا. وحزم امرہ علی ان یأکل من کسب یمینہ، اور انہوں نے اس
बात का पुख्ता अहद और अज़्म कर लिया था कि वो अपनी कुव्वत बाजू से कमाया हुआ ही खाएंगे। अन यअकुल मिन कस्बी यमीनिही, यमीन यानी दायां हाथ, अपने दायां हाथ का कमाया हुआ ही खाएंगे। व अन तकून यदुहु हियल उल्या दाइमन, और ये कि उनका हाथ हमेशा ऊपर रहे, देने वाला हाथ रहे, लेने वाला हाथ ना रहे, हमेशा उनका हाथ ऊपर ही रहे। दआहुल मंसूर ज़ात मर्रतिन इला ज़ियारती, मंसूर ने एक मर्तबा उन्हें अपनी जियारत को बुलाया। मंसूर ने एक मर्तबा उन्हें अपनी जियारत को बुलाया। मंसूर बादशाह था। मंसूर कौन था? बादशाह था, खलीफतुल मुस्लिमीन था। फलम्मा सारा इंदहु बालगा फी इअज़ामिही व इकरामिही व तरहीबि बिही, जब इमाम अबू हनीफा उसके पास पहुंचे, सारा इंदहु का तर्जुमा करेंगे, जब इमाम अबू हनीफा उसके पास पहुंचे तो आपकी ताजीम और आपके इकराम में और आपके इस्तिकबाल में, इअज़ाम मना ताजीम, इकराम मना इकराम, और तरहीब बिह का मना इस्तिकबाल, आपकी ताजीम और इकराम में और आपके इस्तिकबाल में खूब मुबालगा किया। मुबालगा करने का मतलब खूब ताजीम और इकराम किया बादशाह ने। व अदना मजलिसहु मिनहु, और इमाम अबू हनीफा को अपने करीब बिठाया और इमाम अबू हनीफा की मजलिस अपने पास रखी। व जअल युसाइलुहु अन कसीर मिन शुऊन द्दीन व दुनिया, और उनसे दीन और दुनिया की बहुत सारे मुआमलात में गुफ्तगू करने लगे। व जअल युसाइलुहु, और दीन और दुनिया की बहुत सारे मुआमलात में उनसे गुफ्तगू करने लगे। फलम्मा अरादल इंसिराफ दफा इलैहि बिकीसिन फीही 30,000 दिरहमिन, जब इमाम अबू हनीफा ने लौटने का इरादा किया, अरादल इंसिराफ, इंसिराफ माना लौटना, वापसी, जब इमाम अबू हनीफा ने वापसी का इरादा किया तो इमाम अबू हनीफा को एक कीस, एक बैग दिया, एक थैली दी, एक बटवा दिया, बड़ी थैली। बटवा तो आजकल के जैसे पैसे होते नहीं थे, उस वक्त तो सिक्के होते थे सोने या चांदी के। फी 30,000 दिरहम, जिसमें 30,000 दिरहम, जिसमें 30,000 दिरहम चांदी का, खालिस चांदी का सिक्का हुआ करता था। अला अन्ना मा काना मारूफन मिन इमसाकिल मंसूर, अला मा काना मारूफन मिन इमसाकिल मंसूर, मंसूर की कंजूसी और बुखल जो कि मशहूर थी, उसके बावजूद उसके, जो मंसूर की कंजूसी और बुखल मशहूर था, उसके बावजूद 30,000 दिरहम दिए। फ़क़ाल लहू अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा ने पूछा, वो उनसे कहा, या अमीर अल-मुमिनीन इन्नी गरीबुन फी बगदाद व लैसा लिहाज़ल माल मौदिउन इंदी व इन्नी ला अख्शा अलैहि। अमीर अल-मुमिनीन, मैं बगदाद में एक गरीब यानी अजनबी आदमी हूं। गरीब उसको कहते हैं अजनबी को, जिस गांव शहर में हम चले जाएं और वहां हमारा घर मकान ना हो, घर मकान हमारा किसी और जगह पर है। परदेसी जिसे कहते हैं, मुसाफिर, परदेसी, अजनबी, उसको कहते हैं अरबी में गरीब। वो गरीब नहीं जो उर्दू में बोला जाता फकीर और तंगदस्त के लिए, वो गरीब नहीं। कहा कि या अमीर अल-मुमिनीन इन्नी गरीबुन फी बगदाद, में बगदाद में अजनबी परदेसी आदमी हूं, मेरा घर मकान यहाँ है नहीं। वलैसा लिहाज़ल माल, इस माल के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। व इन्नी लअख्शा अलैहि, और मुझे इसके ज़ाय होने, चोरी होने का डर है। फहफ़ज़हु ली फी बैतिल माल, लिहाजा आप इसे मेरे लिए बैतुल माल में महफूज कर लें, इसे आप मेरे लिए बैतुल माल में महफूज कर लें। हत्ता इज़ा इह्तजतुहु तलबतुहु मिनका, यहां तक कि जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगा। ये एक हिकमत की और दानिशमंदी की बात थी, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन जो पूरी इस्लामी दुनिया का बादशाह है, उसको ये कहना कि मैं नहीं लूंगा, ये भी ठीक नहीं था। इसलिए इमाम अबू हनीफा ने अक्लमंदी से कहा कि इसे आप मेरे लिए बैतुल माल में महफूज रख लें, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा।